کے لیے اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کالے جادو اور کالے جادوگروں کے بارے میں مزید کچھ حقائق سننا، دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ خضر عباس کے آستانے پر دن بھر کالے علم سے فیض حاصل کرنے والے متوالوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ان سب کے مسائل کیا ہیں اور یہ ان کا حل کالے جادو کے ذریعے کیوں کروانا چاہتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ یعنی کہ 11 مہینے سے پرابلم تھا، میرے میاں نے دبئی جانا تھا، گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کوئی عمل ہوا، وہ واپس آ گئے 6 ماہ میں۔ تو پھر بہت ہم گئے ہیں، عورتوں کے پاس بھی گئے ہیں، یعنی کہ پیر فقیر، لیکن کام نہیں ہوا۔ میرے شادی کا بھی پرابلم تھا، انہی سے حل ہوا تھا۔ پھر اب میرے میاں دبئی گئے ہیں، وہ بھی انہی سے حل ہوا۔ اکثر عامل پروفیسروں بنگالی بابوں کے آستانوں پر خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن پس پردہ کیا ہوتا ہے یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اندر اکیلے آئے، ہم اکیلے آپ کا عمل کریں گے، کسی عورت کو اندر بٹھا کے اکیلے، یہ عامل تو نہ ہوا نا۔ پھر ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، میری والدہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہمارے گھر چوری ہوئی تھی تو میری امی گئی تھی، تو میری والدہ کو انہوں نے کہا تھا کہ اندر آ جائے۔ میری امی نے کہا نہیں، دفع کرو، میں نے چوری کو کیا کرنا ہے، خدا نہ کرے کوئی آئے۔ پھر اس کا ریکارڈ بھی سنا تھا، نانا ابو نے بتایا تھا اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پہ ایسے بتا دیتے ہیں بڑے، نہیں، وہ یعنی کہ وہ پیر نہیں تھا، وہ پہلے ایک عام سا آدمی تھا۔ اب وہ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ بھاولپور میں جا کے اس نے پیری فقیری شروع کی ہے، یہاں تو یہ عام سا بندہ ہے۔ پھر عام طور پہ لوگ ان کی باتوں میں آتے کیوں ہیں اگر اس طرح کا فراڈ؟ بس ایک آدھ کوئی کام اللہ کی توسط سے ہو گیا تو انہوں نے کہا اس نے کر دیا۔ دیکھو، مجبور آدمی ہر کام کرتا ہے، مجبوری انسان کو بہت کچھ کرواتی ہے۔ یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ لوگ جناب بس پیسے بھی لیتے ہیں، ان کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ کم تعلیم یافتہ اور دیہاتی خواتین کو عاملوں اور نجومیوں کا مستقل گاہک سمجھتا ہے، لیکن عامل حضرات اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ میں دیہات والوں کا تو کام کرتا نہیں، پہلی بات کیونکہ وہ محنت نہیں دیتے۔ جس طریقے کی آپ دیکھا کہ الو کس طرح ذبح کیا ہے، اس طریقے سے ہم محنت جب کرتے ہیں تو وہ محنت کا کوئی ایک روپیہ بھی نہیں دیتے۔ جب خون پسینے کی کمی نہ ملے ہمیں فائدہ تو نہیں ہے ہم بھوک مرنے کا۔ اب یہ چیز جو ہوتی ہے نا، دیہات والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو مرغی انڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم جی مرغی دینی ہے تو انڈا دینا ہے تو یہ لے لو، ہمارا کام کر دو۔ ایسے کام نہیں ہوتے۔ کام کو ہمارا زیادہ شہر میں جو طبقہ ہے نا، ہائی لیول کے لوگ، سٹینڈرڈ کے لوگ، وہ لوگ آتے ہیں، ان سے ہم یہ صدقات وغیرہ، پیسے وغیرہ جو لیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، ان میں سے جو باقی بچتا ہے وہ ہمارے لیے وہ ہمارا رزق ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں اسے۔ پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ پیسے دیتا ہے، جاہل کبھی پیسے نہیں دیتا، وہ مانتا ہی نہیں، اور چلو کوئی نہیں، کوئی جادو وادو نہیں۔ سب یہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیونکہ علم تو ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں پڑھا لکھا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ علم ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہمیشہ پڑھا لکھا آدمی زیادہ پیسے دے گا، جاہل، گوار اور ان پڑھ کبھی پیسے نہیں۔ بھائی پڑھے لکھے تو زیادہ فدو بنتے ہیں، پڑھے لکھے تو پیسے دیتے ہیں، جاہل کو پتہ نہیں ہے، وہ کیا دے گا، خاک۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کے رستے میں بچھنے والے ہر کانٹے کو راہ سے ہٹانے میں عملیات اور عاملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جو میرے مشاہدے میں ہو، جب میں عاملوں کے پاس گیا تو میں نے وہاں 100 قسم کے لوگ دیکھے جو عام طور پر گھریلو مسئلے ہوتے ہیں۔ کچھ ساس آئی بیٹھی ہے کہ بہو اچھی نہیں لگتی، آتے ساتھ اس نے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، گھر کی چابیاں ساری بہو کے پاس ہیں، کوئی اس طرح تعویذ کرو گے اس کو طلاق ہو جائے، میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروا دوں۔ بہو آئی بیٹھی ہے کہ ساس بیمار ہوئی ہوئی ہے، میاں کا پیسہ سارا ادھر لگ رہا ہے، کچھ ایسا کریں کہ ساس مر جائے۔ کوئی دیور آیا بیٹھا ہے کہ یار مجھے بھابھی اچھی لگتی ہے، بھابھی کو طلاق دلوا دو، میں شادی کر لوں۔ کوئی بندہ آیا بیٹھا ہے جس کا کاروبار یوں ہی ٹھپ ہے، صبح سے شام تک سوتا ہے اور پھر کہتا ہے کاروبار نہیں چلتا، وہ آیا ہوا ہے۔ یہ آج کل نمبروں کا یہ کام چلا ہوا ہے، جو یہ زی کے نمبر کھیلتے ہیں لوگ، ان کا کام چلا ہوا ہے، اس کے نمبر لینے کے لیے پیر دبا کر بیٹھے ہیں اس کے۔ اتنا امیر بندہ جس کے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے، وہ اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے پاؤں دبا رہا ہے کہ جی پیر جی کوئی نمبر دے دو۔ اب کیا کریں ان لوگوں کا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کی بھینس بھی مار ہوتی ہے، وہ آیا تھا کہ میرے بھینس دودھ نہیں دیتی، مجھے کوئی تعویذ لکھ کر دے دے۔ اب اس میں کیا ہے، جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے نعوذ باللہ خدا پہ اتنا یقین نہیں جتنا کہ عاملوں پر ہے۔ علیحدہ علیحدہ قسم کے کام ہوتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس روتا پیٹتا آتا ہے کہ جی مجھے یہ ہو گیا، میری ساس مجھے مار رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، ٹمکاں کر رہی ہے، وہ ہے یا یہ ہے، تو آپ فوراً تعویذ لکھ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ساس اسے تنگ کرتی نہ ہو اور وہ ساس کو تنگ کروانا چاہے۔
अमलियात का धंधा करने वाला आमिल अपनी जान को तो तरह तरह की अजियतें देता ही है, लेकिन साहिल को भी कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। आप खुद दबाएंगे पुतले? मैं खुद जाके दबा दूंगा। डर नहीं लगेगा? नहीं क्या, अब दोस्त को जो बुलाना है। इन होशरुबा वाकयात की मदह सराई एक तवील बहस है, लेकिन काला इल्म करने की नहुस्तों ने लोगों की जिंदगियां बदल देने के दावेदार इस आमिल को कहीं का नहीं छोड़ा। काले इल्म की नहुसत ये होती है कि अब हम किसी के ऊपर कर रहे हैं तो ये सारा अमल जो हमारे ऊपर पड़ता है, मैं काम कर रहा हूँ, रात को पढ़ाया कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, कब्रिस्तान में बैठा हूँ, वीरान जगह पे बैठा हूँ, वीरान मस्जिद में बैठा हूँ, ऐसे काम दिन रात काम करने से मुझे ऐसे झटका लगा काले इल्म का, तो मुझे दिल पे असर हो गया। जब डॉक्टर ने मुझे 15 दिन के लिए कहा कि ये 15 दिन कोई भी काम ना करे, ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे सुकून हो। काले में जब आया हूँ तो मैं जलील हो गया हूँ, तो इस हवाले से मैं तकरीबन अपने बच्चों की खुशियों से महरूम हो गया हूँ। मेरे बच्चे नहीं है, मेरी शादी को 3 से तीसरा चौथा साल लगा हुआ है, मेरे बच्चा एक भी नहीं हुआ। पता भी 1-2 महीने का वही फर्क नहीं पड़ा कि ये भी आपका बच्चा हो जाए। जब मैंने ब्लैक इल्म काले इल्म का चिल्ला किया तो उसमें वो चीज जब आई थी, मुझे सवाल करती कि आपको हम बच्चा आपका नहीं होने देंगे। मैंने अपनी वाइफ को बिल्कुल नहीं बताया कि भाई इस तरह का मसला है। जब इस तरह यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि मैं अब कम ही महसूस करता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं है, मैं क्या करूंगा। ये जिंदगी तो असल ये है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, गलत रास्ते पे चल गया हूँ। अब के सोचा है कि पत्थर के सनम पूजेंगे ताकि घबराएं तो टकरा भी सकें, मर भी सकें। पत्थर का जमाना गुजरे, सदियां बीत गईं, लेकिन उस दौर का इंसान आज भी जिंदा है। एक गैर सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 16 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 10 करोड़ खवातीनो हजरात ऐसे हैं जो तावीज गंडों पर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का हर मकसद इन्हीं के तुफैल पाना चाहते हैं। जिस वक्त की सबसे अहम जरूरत एटमी ताकत हो, जिस दौर में जीने की वाहिद सूरत एटमी कुव्वत हो, उसमें तो अफसाना सोचने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अगर कोई तावीज असर करता है या किसी का कोई मंत्र चलता है तो मेरी आने वाली नस्लों पे कोई ऐसा जादू कर दे जो उनके कमजोर अकायद को जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि हमारी जिंदगी की दौड़ में ये कमजोर अकायद सबसे बड़ा पत्थर बन गए हैं। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय।